नाजरीन, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा हिंदुत्ववादियों का तबका ऐसा है, हार्ड लाइनर्स जिसे कहते हैं, जो कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप के ऊपर शदीद दबाव डाल रहा है कि पाकिस्तान के साथ लिमिटेड वॉर छेड़ दीजिए। ये वो तबका है जो कि गोदी मीडिया देखता रहता है और इनको इंडिया की कैपेबिलिटीज़ का तो पता है, लेकिन सामने वाले जो मुल्क हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ का इनको पता नहीं होता कि पाकिस्तान की क्या मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं। इनको लगता है कि ये कोई सुपर पावर है और पाकिस्तान कोई भूटान है, ये आएंगे और जड़ दौड़ेंगे और इनके सामने कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। शदीद दबाव इनके ऊपर है, बीजेपी के ऊपर, कि कोई लिमिटेड वॉर छेड़ दे पाकिस्तान के साथ। अब ऐसे अफराद के लिए मेरे पास आज एक बुरी खबर है, और वो बुरी खबर ये है कि 29 और 30 अप्रैल की रात को सूत्रों के अनुसार इंडिया का जो सबसे बढ़िया फाइटर जेट है रफाइल, 4th जनरेशन है, कुछ इसको 4.5 जनरेशन भी कहते हैं, तो इन्होंने पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उसके करीब उड़ान भरी। लेकिन इनके साथ एक अजब सी घटना ये घटी कि इनके जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे रफेल जहाज़ों के, वो जैम हो गए। पाकिस्तानियों ने उनको जैम कर दिया। ये हूबहू एक्शन रिप्ले हुआ अभिनंदन के जहाज़ MiG-21 का। इंडिया के कैलकुलेशन में ये नहीं था कि रफ़ाइल जैसे जहाज़ों को अभी पाकिस्तान जैम कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। अब अभिनंदन साहब तो अंदर घुस के आ गए थे ना पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर, तो इसीलिए उनको शूट डाउन कर दिया गया। लेकिन ये अंदर नहीं घुसे, ये अपने ही एरिया में रहे, लेकिन थे पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, तो इनके जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनको जैम कर दिया गया। अच्छा, इसके अलावा ये इतलात आ रही है कि आज मुसलसल 9वें दिन इंडियन मिलिट्री ये इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से उनके ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पे अटैक्स हुए, उनके चेक पोस्टों के ऊपर हमले हुए और उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पर मुसलसल 9वें रोज़ भी हमले जारी रहे। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया, पाकिस्तान वायोलेट्स सीज़फायर अलोंग LOC इन जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया रिटालिएट्स प्रोपोर्शनेटली। 9वें रोज़ भी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर हमले किए गए। नाउ इस सब के चलते वो जो हिंदुत्ववादी एक्सपर्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, जो कह रहे हैं कि लिमिटेड वॉर छेड़ दीजिए, इस हवाले से GD बख्शी का आप ये ट्वीट देखिए, PM मोदी गिविंग अ फ्री हैंड टू 3 सर्विस चीफ्स वाज सो रेमिनिसेंट ऑफ मिसेस गांधी गिविंग अ फ्री हैंड टू फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ये नरेंद्र मोदी को सुहाने सपने दिखा रहे हैं कि भाईजान आप जो है ना इंदिरा गांधी हैं और आपने बिल्कुल वही काम किया है जो कि इंदिरा गांधी ने किया था। We have to now impose deterrent punishment on Pakistan. We will have to impose costs and consequences. It may entail a limited war where all 3 services act in concert. This limited war will sink the Pakistani economy. The Soviet economy had collapsed in 1990. That led to the splintering of USSR into 15 states. Pakistan could well split into 5 states once its economy collapses. अब ये तो मुसलसल लिमिटेड वॉर का राग अलाप रहे हैं, लेकिन कल पाकिस्तान का DG ISPR जो है उन्होंने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जंग का स्कोप कितना होगा ये छेड़ तो देंगे, स्टार्ट तो ये करेंगे, लेकिन आगे उसका स्कोप क्या होगा वो हम कंट्रोल करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। भाई लिमिटेड होगी या लिमिटेड नहीं होगी ये तो पाकिस्तान के हाथ में है ना, वो किस तरह की रिटालिएशन देते हैं ये उनके हाथ में है। उसके बाद आप तय करते रहिए लिमिटेड लड़ना है या अनलिमिटेड लड़ना है ना। अगर ऑल आउट वार छिड़ती है तो क्या सिनारियो होगा, इस हवाले से अप्रैल के शुरू में आज से 3 हफ्ते पहले मैंने एक पोस्ट की थी यहीं पर यूट्यूब के ऊपर ही। ये मैंने पोस्ट की थी कि इफ इंडिया पाकिस्तान वॉर ब्रेक्स आउट टुडे, there is absolutely no doubt that these countries will support Pakistan militarily. Number 1 China, number 2 Turkey, number 3 Azerbaijan or North Korea, Russia to stay neutral. Some GCC countries could provide financial support to Pakistan. अब क्या नज़र आया जब दोनों मुल्कों के दरमियान जंगी माहौल स्टार्ट हुआ है पहलगाम वाले हमले के बाद, तो हमें क्या नज़र आया? सबसे पहली सपोर्ट किस मुल्क ने की? चाइना ने। वांग यी ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ रब्ता किया, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना का, और क्लियरली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर किसकी सपोर्ट आती है पाकिस्तान के लिए? टर्की की। ये इतलात आई कि टर्की के मिलिट्री कार्गो जहाज़ पाकिस्तान पहुंचे। अब ये और बात है
کہ ملک آفیشلی اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پر دیکھیں ایران کے شہید ڈرون سب کو پتہ ہے رشیا کی طرف جاتے رہے ہیں اور رشیا ان کو استعمال کرتا رہا ہے اگینسٹ یوکرین، لیکن آج تک کیا ایران نے کبھی کنفیس کیا کہ ہاں ہمارے جو شہید ڈرونز ہیں وہ ادھر ہیں رشیا کے پاس؟ نہیں کیا، کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو ٹرکی نے بھی کہا کہ نہیں ہم اس طرح کوئی اطلاعات نہیں ہے. لیکن خیر انڈیا کے اندر یہ احساس ہے کہ کس لیول کی کوآپریشن دونوں ملکوں کے درمیان ہے. اردوغان نے خود بیان دیا کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو یہ دوسرا ملک تھا. اچھا یہ پاکستان بھی کرتا رہتا ہے اس طرح سے. یہ ذرا 2020 کی خبر دیکھیے، یوریشین ٹائمز انڈین نیوز آؤٹ لیٹ ہے. ایکسکلوسیو، ٹرکی ہیز بوروڈ Pakistani F-16 fighter jet pilots as Erdogan attempts to fill the coup wired reports. پاکستان کو کہا گیا تھا ٹرکی کی جانب سے کہ ہمیں آپ اپنے پائلٹس دیجیے شارٹ نوٹس پہ ود ان فیو آورس. پاکستان نہ صرف ریڈی ہو گیا بلکہ رپلائی کیا گیا تھا اسلام آباد سے. ڈو یو نو دیٹ؟ کب چاہیے اور کتنے چاہیے، یہ تھا رپلائی. ٹوٹل سپورٹ، یعنی آپ کو جتنے چاہیے جہاں پر چاہیے وی آر ریڈی. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ ہائیسٹ لیول کی ملٹری کوآپریشن ہوتی ہے. اگر کوئی ملک اپنے پائلٹ دے کسی دوسرے ملک کو، تو پاکستان نے آفر کیے تھے، تو لہٰذا اس لیے میں نے کہا تھا کہ سیکنڈ نمبر پر آپ کو ٹرکی نظر آئے گا اور وہی ہوا ہے. اس کے بعد دیکھیں تیسرے نمبر پر میں نے آذربائیجان کا کہا تھا. آذربائیجان بھی جلد آپ دیکھیں گے دونوں ملکوں کے درمیان اگر لڑائی چھڑتی ہے تو مکمل کوآپریشن ان کا رہے گا. نارتھ کوریا اگر آپ دیکھیں تو رشیا اور یوکرین کی لڑائی میں بھی نارتھ کوریا کافی مہینوں کے بعد اس میں آپ کو نظر آتا ہے. شروعاتی کئی مہینے نارتھ کوریا ان کو سپورٹ کرتا رہا لفاظی طور پر، وہ کہتے ہیں نا ڈپلومیٹک اور مورل طریقے سے ان کو کرتا رہا. لیکن اب جو ہے وہ اس طرح کی رپورٹس آتی ہیں کہ ملیٹرلی بھی نارتھ کوریا از ریڈی ٹو سپورٹ دیم. پاکستان کو بھی نارتھ کوریا ایٹ سم پوائنٹ سپورٹ کرے گا. اس کی وجہ چائنا ہے. نارتھ کورینس اینڈ چائنیز آر کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرز، تو ان کی سپورٹ مل سکتی ہے پاکستان کو ایٹ سم پوائنٹ. رشیا کے نیوٹرل ہونے کے بارے میں نے بات کی، تو آپ دیکھیے نریندر مودی صاحب فرسٹریٹڈ ہے اور ناراض ہیں آج کل رشیا سے. ناراض اس لیے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز تو پہلے روز سے ہی اناؤنس کر کے بیٹھے ہوئے کہ وی آر وتھ پاکستان، لیکن ان کا سب سے بڑا جو ڈیفنس پارٹنر ہے رشیا، انہوں نے اس طرح کا کوئی بیان ان کے لیے نہیں دیا. اب آبویسلی اس لیے نہیں دیا کیونکہ یہاں پر چائنا کا فیکٹر ہے نا، چائنا کے اسٹریٹجک انٹرسٹ وابستہ ہے پاکستان کے ساتھ. تو رشینس چائنا کے اگینسٹ تو نہیں جائیں گے، دونوں کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، لہذا اس پہ مودی ناراض ہے. تو ان کو جو انوائٹ کیا گیا تھا وہاں پر 9 مئی کو غالباً رشیا کے اندر وکٹری ڈے پریڈ ہوتی ہے ہر سال. انہوں نے جو نازی جرمنی کے خلاف فتح حاصل کی تھی اس کی یاد میں یہ ایک دن مناتا ہے. اب اس موقع پہ اس ایونٹ میں شرکت کے لیے باقی لیڈرز کی طرح نریندر مودی کو بھی دعوت دی گئی تھی کہ اب آئیے اس میں شرکت کیجئے، لیکن نریندر نے منع کر دیا ہے. غصے میں ہے نریندر، اور غصہ اسی بات پہ ہے کہ آپ سے جو ہم ملٹری تعاون ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ آپ ہمیں نہیں دے رہے. اب پتہ نہیں ڈیورنگ دا وار آپ ہمیں اسپیئر پارٹس بھی دیں گے یا نہیں دیں گے، اس پہ بھی بہت بڑا کوسچن مارک ہے. تو اس پہ نریندر غصے میں ہے. نریندر نے رشیا جانے والی جو انویٹیشن ہے وہ ڈکلائن کر دیا. وہ کہا نہیں میں نہیں آ رہا وہاں پر. راج ناتھ کو بھیج دیا صرف اور صرف فیس سیونگ کے لیے، ادروائز خود نہیں کیا. اس دعوت اس کو تھی، نریندر کو دعوت تھی، لیکن یہ نہیں گیا، اس کو بھیج دیا نیبو مرچی والے بابا جی کو. تو دیکھیں یہ صورتحال ہے گراؤنڈ پہ. آج تک مجھے بتائیے، ابھی تک اتنے دن ہو گئے، دنیا کے کسی ایک ملک نے کیا سپورٹ کیا اسرائیل کے علاوہ انڈیا کو؟ کہا کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی ایک ملک کا نام بتا دیجئے سوائے اسرائیل کو. اور اسرائیل بھی آپ دیکھیں وہ خود آکیوپائڈ ہے، مختلف فرنٹس پہ آکیوپائڈ ہے. اگینسٹ ایران ان کے مسئلے چل رہے ہیں، سیریا، لیبنان، یمن کے ہوتھی، پھر ان کے اندر آگ لگ گئی ہے. آگ لگ گئی اسرائیل کے اندر، بہت بڑی آگ لگ گئی ہے. 29 مقامات پہ آگ لگی ہے. اور قدرت کا ذرا آپ نظام دیکھیے کہ یہ آگ جو پورے کے پورے اسرائیل میں لگی ہے، نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے. سارے کے سارے تقریباً ان کے شہر افیکٹڈ ہیں. ایک بھی فلسطینی ایریا کے اندر آگ نہیں لگی. وہ ساری کے قدرتی آگ ہے، وائلڈ فائر قدرتی آگ ہے، جیسے امریکہ میں لگی تھی کچھ عرصہ پہلے، وہی ہے. لیکن یہاں فلسطینیوں کے علاقے میں نہیں، ایک بھی علاقے میں نہیں. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. تو وہاں پر وہ انگیجڈ ہیں اسرائیلی پوری طرح سے. ان کی کیا ہیلپ کریں گے؟ ان کے فوجی سارے کے سارے لگے ہوئے آگ بجھانے میں. تو نہیں ہو سکتا یہاں پر، کافی مسئلہ ہے ان کے لیے. اس کے علاوہ کس ملک نے ان کی سپورٹ کی؟ نہیں کی ہے. امریکہ کے اوپر بھی تھا کہ جی چلو امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن وہاں سے بہت بڑا سیٹ بیک ملا ہے. وہاں سے کیا رسپانس آیا؟ مارکو روبیو جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے ان کو شٹ اپ کال دی ہے. کل بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پتہ نہیں انڈین میڈیا ہزیمت چھپانے کے لیے اس کو رپورٹ کیوں نہیں کر رہا.
انہوں نے کہا ہے امریکنز نے پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے کشمیر کا مسئلہ ریزالو کرو. یہ امریکہ کا بیان آیا ہے. ٹرکی کا ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے TRT ورلڈ. انہوں نے رپورٹ کیا ہے روبیو ٹیلز انڈیا ٹو ورک وتھ پاکستان فار کشمیر پیس. یار مسئلہ حل کرو, یہ کیا تم لوگوں نے یہاں پر ڈرامہ لگا کے رکھا ہوا. انڈینز کو بول رہا ہے امریکہ کا سیکریٹری آف اسٹیٹ. تو دیکھیں یہ جو جملے ہیں نا, نریندر مودی نے ہاتھ کھول دیے سینا کے. پہلے کیا باندھ کے رکھے تھے؟ پہلے تو ہر جلسے میں بول رہے ہوتے تھے ہاتھ کھول دیے. پہلے والے بولتے تھے نہیں پاکستان کو کچھ نہیں کرنا, میں نے ہاتھ کھول دیے. کتنی بار اس نے یہ بونگیاں ماری ہیں ہر جلسے کے اندر. پہلگام سے پہلے ہر جلسے میں اسی طرح کی بات کرتا تھا نریندر کہ نہیں یہ میں نے ہاتھ کھول دیے. اب دوبارہ سے ہاتھ کھول دیے, دوبارہ پھر سے ہاتھ کھول دیے. یہ کیا مذاق ہے؟ یہ باتیں کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں, اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے.